سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج سورہ توبہ آیت نمبر 111 تا آیت نمبر 116، ٹوٹل یہ 6 آیات بنتی ہیں۔ ان 6 آیات کی تفسیر اب حضرات کے سامنے آج میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید ترویج و اشاعت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک سودے کا ذکر کیا ہے جو لین دین ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سودا، میں نے بیچا، میں نے خریدا، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ یہاں خریدار کون ہے؟ خریدار خود رب کی ذات ہے، یعنی وہ خریدنے والا ہے، اور جو فروخت کرے گا، سیل کرے گا، اس میں ہم لوگ ہیں۔ اور ہم جو سیل کریں گے، جو فروخت کریں گے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہماری جان ہے اور وہ ہمارا مال ہے۔ اب ظاہر بات ہے، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا ہے، اور آپ سیل کر رہے ہیں اپنی چیز، جس کو عربی میں مبیع کہتے ہیں۔ جب آپ سیل کریں گے تو اس کے بدلے میں، اس کے ریٹرن میں آپ مال لیں گے، جس کو عربی میں کہتے ہیں ثمن، مال لیں گے۔ اور وہ مال اللہ نے کیا قرار دیا؟ اللہ کہتا ہے وہ جنت ہے۔ اب اس کا لب لباب کیا نکلا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ رب کہتا ہے اے مومنو، تم سے میں نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو خرید لیا، اور اس کے عوض میں نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ یہ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کا مطلب ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت نے جو ہمیں جان دی ہے، اس جان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ مال جو ہمیں ملا وہ دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جان ہو یا مال ہو، ہے تو اللہ کی، لیکن اس کے باوجود خود مالک حقیقی ہے اور وہی خالق ہے۔ وہ ہمیں دیتا ہے، اب اس کا ہمیں سپرد کرنا۔ اس کے بعد ہم کیا بن گئے؟ ہم بن گئے مالک مجازی۔ حقیقت میں مالک نہیں ہے، نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں، نہ ہم اپنے پیسوں کے مالک ہیں، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے۔ تو ہم جو مالک بنے، اللہ کی عطا سے بنے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی جان کے اور اپنے مال کے جو مالک ہیں وہ مالک مجازی ہے، جس کا نتیجہ نکلے گا کہ حقیقت میں جان بھی اس کی ہے اور مال بھی اس کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ لیکن چونکہ رب جلیل نے ہمیں ان چیزوں کا مالک مجازی بنایا، تو اب رب کہتا ہے میں نے تمہیں مالک بنایا نا، اب میں تم سے خرید رہا ہوں، تو تم اپنی جان اور مال مجھے دو اور اس کے عوض میں جنت لے لو۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا۔ اب وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم ہی کہاں ہے بھائی؟ اس باڈی کا مالک تو اللہ ہے، تیرا ہے کہاں؟ اور اللہ نے جو تجھے مالک بنایا وہ مالک مجازی بنایا ہے، حقیقی نہیں ہو۔ اور مالک مجازی جب آپ بنے تو اس کے بدلے میں بھی رب نے کہہ دیا یہ بھی میں نے خرید لیا،
اور اس کا عوض میں نے کیا دیا؟ ریٹرن کیا دیا؟ میں نے تمہیں اس کا عوض اور ریٹرن جنت دی ہے۔ اب آیت کریمہ کی طرف آپ آئے، رب کہتا ہے، اسکرین پر ملاحظہ کریں، ان اللہ اشترى من المؤمنین، بالکل کلیئر قرآن نے کہہ دیا، بے شک اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خرید لیا۔ دیکھیں لفظ ہے اشترا، اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، پرچیز کرنا، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ان اللہ اشترا من المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خرید لیا۔ اچھا کیا خریدا؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ شے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے دو چیزیں، انفسہم و اموالہم، یہ قرآن نے ذکر کیا۔ انفسہم ہماری جان، اور اموالہم ہمارا مال۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے خرید لیا اس کی جان کو اور اس کے مال کو۔ یہ قابل توجہ ہے، قرآن کہتا ہے من المؤمنین، خریدا کس سے؟ مسلمانوں سے۔ بات ہم کافروں کی نہیں کر رہے۔ کافر اگر ہندو انکار کر رہے، عیسائی انکار کرے، یہودی انکار کرے، ٹھیک ہے بھائی تیرا مذہب ہے جو ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے من المؤمنین۔ تو اب وہ عورت جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہتے میرا جسم میری مرضی، تو اس کے مذہب کے اعتبار سے چلے ٹھیک ہے، اگرچہ در حقیقت یہ رائٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب کے اعتبار سے تو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم الحمدللہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے خرید لیا مومنوں سے، مسلمانوں سے، ان کی جان کو بھی خرید لیا، ان کے اموال کو بھی خرید لیا۔ آگے کے الفاظ قرآن کے ہو سکے تو زبانی یاد کر لیں۔ مکمل قرآن ٹھیک ہے ہمیں حفظ نہیں ہوتا، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ذہنوں میں جب جب لاتے رہیں گے نا، اس وقت جو ہے نا ہم تھوڑے متنبہ رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں۔ یہ کلمات الرٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑے مفید ہے۔ رب نے کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور یہ لفظ ہے نا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، چند کلمات ہے، یعنی جب بھی انسان گناہوں کی طرف لپکنے لگے تو فوراً اس کے ذہن میں تصور آئے نا، یار بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ کیا کر رہا ہے؟ جنت کے بدلے تو ہم نے سب رب کو دے دیا، اب گناہ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو یہ جو کلمات مقدسہ ہے قرآن کے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ تو ہو سکے تو اب زبانی یاد کر لیں، اس لیے کہ یہ کلمات ہمیں اپنی اصلاح کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوں گے۔ ویسے تو پورا ہی قرآن مفید ہے، رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے، لیکن کچھ کلمات جو ہے نا ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، یہ ہائی لائٹ کلمات ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، رب کہتا ہے ہم نے مسلمانوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا، اب تیرا نہیں، اب رب کہتا ہے میرا ہے، ویسے تھا تو میرا ہی، لیکن مالک مجازی بنایا تو پھر میں نے سودا کر لیا اور میں نے خرید لیا، لیکن اس کے بدلے میں اب میرا وعدہ کیا ہے؟ میں تمہیں جنت دوں گا۔ اچھا اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ایک تو باتوں کی حد تک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ باتوں کی حد تک کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی پوچھتا ہے اب اللہ سے ڈرتے ہو؟ آپ کہیں گے بالکل ڈرتا ہوں، الحمدللہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کی طرف لپکنے لگے تو اسے اللہ یاد آئے اور وہ گھبرا جائے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ پریکٹیکل ہے، عملی طور پر۔ تو ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو یہ کہے کہ معاذ اللہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ تو کلمہ کفر ہے، یاد رکھیے گا، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اگر وہ مسلمان ہے۔ تو اب ہمارا عقیدہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے؟ تو اب رب نے پریکٹیکل کی ایک صورت دی کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی
کہ اللہ نے اس کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، تو پریکٹیکل طور پر کیا ہوگا سنیے گا. آگے رب کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ. ذرا توجہ رکھیے گا، یہاں پریکٹیکل لائف میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پریکٹیکل لائف میں اخلاق حسنہ کا اس مقام پر تذکرہ نہیں ہے، اور مقامات ہیں، اس مقام پر نہیں ہے. یہاں پریکٹیکل لائف کہ جو اس سے کہا کہ ہاں میں نے بیچ دیا، اپنی جان بھی بیچی، اپنا مال بھی بیچ دیا، میرا خریدار کون ہے؟ میرا اللہ ہے، اور اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اس کے عوض وہ مجھے جنت دے گا. اب رب اس کی پریکٹیکل بتا رہا ہے فَيَقْتُلُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب پریکٹیکل یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے گا. اس کا مطلب کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہاں میں نے اپنی جان مال رب کو بیچ دیا، اور جہاد کا وقت جب آئے گا تب کی بات ہے نا، ہر وقت تو جہاد نہیں ہے. جب جہاد کا وقت آیا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاد کا وقت آیا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرعی رکاوٹ، اور پھر بھی میدان میں نہیں کودتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا دعویٰ غلط ہے. کیونکہ عملی اور پریکٹیکل قرآن یہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اب چونکہ وہ کہتا ہے نہ جان میری نہ مال میرا، پھر ڈرنا کیا، میدان میں کود جاؤ، جہاد کے لیے کود جاؤ، ہے ہی نہیں میرا، اور وہ جہاد کے لیے کودے گا. جب جہاد کے لیے کودے گا تو اس کا رزلٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. اس کا بالکل نتیجہ واضح ہے، وہ مارے گا اور مارا جائے گا. جہاد میں تو یہی ہونا ہے نا، یا تو مار دے گا، یا خود مارا جائے گا، یا نگادی بنے گا، یا شہید بن جائے گا. تو رب کیا کہتا ہے فَيَقْتُلُونَ. جب تم جہاد میں کودو گے اور عملی طور پر یہ واضح کرو گے کہ ہاں ہم نے اپنی جان اپنا مال رب کو دے دیا، تو پھر تم میدان میں بلا جھجک کود جاؤ گے. اور جب میدان میں کودو گے تو پہلے سے ذہن بنا لو، یہ مت سوچنا یہ مر گیا وہ مر گیا، بلکہ ذہن بنا لو تم مارو گے بھی اور خود بھی مرو گے. جہاد میں کودنا ہے تو یہ تو ہوگا. تو رب کہتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. قتل بھی کرو گے اور خود قتل بھی ہو گئے، یہ رب نے فرمایا. اچھا اب اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ یہاں سے جو الفاظ ہیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. یہ جو قرآنی کلمات ہے، رب کہتا ہے یہ جو بات ہم نے کی نا کہ جب تم اپنی جان مال ہمیں دے دو گے، ہم خریدار ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ ہم تمہیں جنت دیں گے. جب جنت دیں گے تو تم پریکٹیکل کر کے بھی بتاؤ گے کہ جب تمہیں میدان جہاد میں پکارا جائے گا تو میدان میں کودو گے بھی. جب تم یہ کرو گے تو پھر ہم نے جو وعدہ کیا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے، رب کہتا ہے وعدن علیہ حقا. ہمارا یہ وعدہ سچا ہے، ایسا نہیں سمجھا جائے کہ خالی باتیں ہیں. رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو رب کہتا ہے یہ جو وعدہ ہم نے کیا نا کہ اب ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یعنی اگر تم یہ کر کے دکھاؤ گے پریکٹیکل طور پر اور یہ وعدے کر دو گے کہ ہاں واقعی ہم نے اپنی جان اپنے مال اللہ کو قربان کر دیا، تو پھر رب کا یہ وعدہ ہے کہ رب اب تمہیں جنت دے گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. رب تمہیں جنت دے گا. اب رب کہتا ہے یہ والی جو بات ہے نا کہ جب تم میدان میں کودو گے، اور رب نے فرما دیا جب پریکٹیکل طور پر ثابت کر دو گے تو پھر ہم تمہیں جنت دیں گے. فرمایا یہ ہمارا وعدہ سچا ہے، اور یہ ہمارا جو سچا وعدہ ہے یہ کون کون سی کتاب میں ہے؟ رب کہتا ہے رب کی کتاب ہے فی التورات. رب کہتا ہے یہ بات ہم نے تورات میں بھی بتلائی. موسیٰ نبی جو دین والے ہیں ہم نے انہیں بھی بتایا. ہم نے تورات میں بھی لکھا کہ جب راہ خدا میں لڑو گے نا تو تم یہ ثابت کر بیٹھو گے کہ ہاں جان و مال ہم نے اللہ کو دے دیا، تو پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنت دیں گے. یہ بات سچ ہے. تو رب کہتا ہے یہ ہم نے فی التورات،
ہم نے اسے تورات میں بھی لکھا. اچھا، اور رب کہتے ہیں ہم نے ایک اور کام بتایا، والانجیل، عیسائی مذہب، انجیل کے اندر بھی ہم نے اسے ذکر کیا ہے. اور ظاہر بات ہے قرآن میں تو ہے، تو رب نے کہا قرآن میں بھی ہے، والقرآن. تو تینوں آسمانی جو کتابیں ہیں، تورات کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے، اور یہی بات انجیل اور قرآن عظیم و فرقان حمید کے اندر بھی مذکور ہے. پھر اس کے بعد رب کہتا ہے، یعنی اس بات کی تنبیہ فرماتا ہے کہ میں نے تو تلقین یہ کی کہ جو عہد کرو، جو وعدہ کرو، پورا کرو. حدیثیں ہوئی بھی ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، جو وعدہ کرتا پورا نہیں کرتا اس کے بارے میں تو حدیث میں منافق ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، وعدہ کرتا ہے اور وعدہ پورا نہیں کرتا، اس سے تو حدیث میں کہا یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے، کجی ٹیرا پن ہے. اب رب کہتا ہے جب میں نے اپنے حبیب کو یہ سکھایا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، تو رب کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اور یہ یاد رکھ لینا، جو سکھلا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو وہ اللہ ہے، تو اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ رب نے فرمایا. اور پھر اس کے بعد رب کہتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پریکٹیکل طور پر وعدے کر دیا کہ ہم نے اپنی جان، اپنے مال کو فروخت کر دیا، ہمارا خریدار اللہ ہے. رب کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے. رب کہتا ہے تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، کس بات کی؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سودے کی جو سودا تم نے اپنے رب سے کر لیا. اب رب بشارت دے رہا ہے، ماشاءاللہ اب تمہارا مقام بڑا بلند ہو گیا کہ تم نے رب سے سودا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد رب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے رب سے سودا کیا اور اپنی بات پر اٹل رہے، قائم رہے. رب کہتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. رب کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی انہی کا مقدر ہے. یہ رب نے وعدے کیا. یہاں میں ایک بات حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 12 ائمہ ہیں، اور 12 ائمہ ظاہر بات ہے ان کو ہم بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کہاں وہ آسمان کے آفتاب و مہتاب، ہم تو زمین پہ جو ذرہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم تو وہ بھی نہیں ہے. 12 ائمہ. اچھا، ان 12 ائمہ کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اہل تشیع کہتے ہیں 12 ائمہ ہمارے ہیں، یہی کہتے ہیں، یعنی ہم سے اس کی نفی کرتے ہیں، سنیوں سے. تو 12 ائمہ اگر جن کو یہ ائمہ کہہ رہے انہیں وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. فرق ایک ہے، وہ معصوم مانتے ہیں، ہم معصوم نہیں مانتے. یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ ایک بنیادی فرق ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان. وہ انہیں معصوم مانتے ہیں. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے بھی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نہیں، انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، نہ صحابہ معصوم ہیں، نہ اہل بیت معصوم ہیں. یہ ہمارا عقیدہ. معصوم کا مطلب یہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی وعدے کیا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا. یہ معصوم کا مطلب. یہاں پچھلے ایک درس میں ہمارے ایک نمازی نے یاد بھی دلایا کہ لوگ بچوں کو بھی کہہ دیتے معصوم. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا 4 سال کے، 5 سال کے، تو ہم ان کو بھی کہہ دیتے یار کیسا معصوم سا بچہ ہے. اس لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا، معصوم کا مطلب ہوتا ہے اس سے گناہ ہو ہی نہ سکے. بچے سے گناہ تو ہو سکتا ہے، لکھا نہیں جاتا. یہ بات ہے، میرے فرق ہے. اس سے پتا چلا کہ بچہ معصوم نہیں ہے. معصوم تو کہتے ہیں اس سے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، امپوسیبل. بچے سے گناہ تو ہو سکتا ہے. کیا بچہ جھوٹ نہیں بولتا؟ کبھی بچہ گالی نہیں بک دیتا؟ 7 سال کے بچے گالی بکتے ہیں،
تو गुनाह नहीं है क्या? 8 साल का बच्चा झूठ बोलता है, क्या गुनाह नहीं है? तो गुनाह तो हो रहा है, गुनाह इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन होता क्या है कि वो गुनाह करे तो गुनाह रब लिखता नहीं है, माफ है। जब तक नाबालिग है उससे जो भी गुनाह हुआ, गुनाह तो हुआ लेकिन लिखा नहीं जाता। लिखा ना जाने का मतलब है कि अब उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो जो नाबालिगी में जिसे झूठ बोला था, नाबालिगी में अगर कोई और गलत काम किया, धोखा दिया या बद अखलाकी की, जो भी किया, वो है सब गलत और वो कर भी सकता है, लेकिन रब उसे लिखेगा नहीं, यानी उस पर उसे सजा नहीं देगा। ये बात में, इसलिए बच्चे मासूम नहीं होते। हाँ, बच्चों के गुनाह लिखे नहीं जाते, और अंबिया किराम क्या है? मासूम है, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकते। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि 12 आइम्मा जिन्हें हम भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले तशय्युअ भी मानते हैं, लेकिन मानने में फर्क है। इसको मैंने वादे कर दिया। अब उन 12 आइम्मा से एक कौन है? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसी आयत पर जो सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, अब इरशाद फरमाने लगे, ये टोटल आपके 3 अशार मैंने पढ़े हैं, और ये अशार अरबी में है। आपने 3 अशार आयत करीमा की वदात के मुतालिक फरमाया। तो आप इस तरीके से इदार फरमाने लगे कि देखो रब ने हमारी जान खरीद ली, रब हमारा खरीदार है, हमने अपनी जान भी अल्लाह के हवाले कर दी, अपना माल भी अल्लाह के हवाले कर दिया। आखिरी मिसरा क्या है? आखिरी शेर सुनिएगा। आखिरी शेर जो आप स्क्रीन पर देखें, लइन ज़हबत नफ्सी बिदुनिया असबतुहा। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर हम दुनिया के हुसूल में अपनी जान को ज़ाया कर दें, हर वक्त दुनिया दुनिया दुनिया, दीन की फिक्र ना हो, अल्लाह के इताअत की फिक्र ना हो, रसूल की सुन्नतों की फिक्र ना हो, तो हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते लइन ज़हबत नफ्सी बिदुनिया असबतुहा, कि अगर मैं दुनिया के हुसूल में ही अपनी जान को ज़ाया कर दूं, लक़द ज़हबत नफ्सी वक़द ज़हबा समन, तो हाय अफसोस कि मैंने इतना गलत फैसला किया कि दर हकीकत मैंने अपनी जान को भी ज़ाया किया, और वो जो समन रब की तरफ से मिलना था जन्नत, वो भी मैंने ज़ाया कर दिया। ये हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इस आयत करीमा के तहत जो मुझे अशार मिले, मैंने वो आपके सामने पेश किए। अच्छा, अब अगली आयत सूरह तौबा आयत नंबर 112। इस आयत में अल्लाह ने जो सच्चा मुसलमान है, खड़ा पाकीज़ा, उसके औसाफ का तस्करा किया। फरमाया जो अच्छा मुसलमान है उसके अंदर ये औसाफ होंगे। अब ये औसाफ यानी ये कमालात, ये कुरान जिक्र कर रहा है, क्योंकि हम कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारे दिमागों में बिठाए और कल्ब व जिगर में बसाए। तो रब क्या कहता है सुनिएगा आप। रब ने एक एक लफ्ज अलहदा अलहदा जिक्र किया। पहला लफ्ज है देखे कुरान में, अत्ताइबून, जो अच्छा मुसलमान होगा वो रब की बारगाह में तौबा करता रहेगा, ए मौला माफ कर दे, ए मौला माफ कर दे। ये वस्फ है अत्ताइबून। दूसरा वस्फ क्या अच्छे मुसलमान की? अल आबिदून, ये दूसरा है, वो रब की इबादत करता रहेगा, नमाजों को नहीं छोड़ेगा, रोजे रखेगा, दिगर इबादत करता रहेगा। तीसरी सच्चे मुसलमान की अलामत, और वो वस्फ़े जलील और वस्फ़े अज़ीम। रब कहता है अल्हामिदून, जब देखो रब की हम्द बयान करता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, रब की खूबियां बताएगा, यह उसकी जबान पर जारी और सारी होगा। अच्छा, फिर इसके बाद
فرمائے السائحون، اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھے گا، روزے دار ہوگا. اچھے لوگوں کی علامات سے ہے وہ روزہ رکھتے رہتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد رب کہتا ہے الراکعون الساجدون. راکع کہتے ہیں رکوع کرنے والے کو، اور ساجد آپ کو پتا ہے بالکل واضح سجدہ کرنے والا. اور رکوع اور سجود جب دونوں ملایا جاتا ہے تو عام طور پر اس سے مراد ہوتا ہے نماز پڑھنے والا. جیسا قرآن نے کہا نا وَارْكَعُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، اور رکوع کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اچھا پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ الآمرون بالمعروف. اچھا اچھے مسلمان، سچے کھڑے مسلمان کی علامت اور پہچان یہ ہے بھلائی کا حکم کرے گا. لوگوں کو کہتا ہے نماز پڑھ یار، جھوٹ مت بول یار، برے کام مت کر یار، تبلیغ کرے گا، اصلاح کرے گا. یعنی یہ نہیں کرے گا وہ ہمارے یہاں جو جملہ ہے پانجی کر تو سانجی تھے، اپنی اپنی کرو، نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا. اچھا وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب برائی کو دیکھے گا تو کہے گا یار یہ اچھی عادت ہے، چھوڑ دے یار، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. یہ جذبہ ہوگا، یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے. اچھا پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کی جتنی بھی حدیں ہیں نا ان حدوں کی وہ کیا کرے گا؟ حفاظت. نہیں، رب نے یہ فرض کیا ہے اس کی حفاظت، فرض ادا کرو. رب نے یہ حرام کیا ہے، نہیں مجھے اس سے بچنا ہے. تو وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوگا. اب رب اپنے حبیب کو کہتا ہے اے پیارے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دے دو. یہ بشارت ہے. اچھا اب اگلی آیت کی طرف آ جائیں. سورہ توبہ آیت نمبر 113. سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ نے ایک مسئلے کو واضح کیا ہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم توجہ نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اللہ ہے نا رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو ہندو کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشرک ہے، بت پرست ہے. بدھسٹ کے لیے دعائے مغفرت کہتے ہیں. اب لوگ جذبات میں آ کر کیا کیا کہہ دیتے، کہتے ہیں یار اللہ رحمان ہے، تو کون ہے یار؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہے ہی کون؟ لیکن قرآن تو سب کچھ ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل تیری بات بالکل ٹھیک ہے 100%. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر آج ہمیں کوئی عزت بھی ملی ہے تو واللہ وہ قرآن حدیث اسلام کی برکت ہے، ورنہ ہمیں کون جانتا ہے، ہمیں کون پہچانتا ہے؟ دیکھیں نا جو دیندار ہوتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، ہم بڑے اس کا ادب کرتے ہیں، آج چومتے ہیں، احترام سے دیکھتے ہیں بھائی یہ بزرگ ہے، عظیم شخص ہے. تو اسے جو عظمت رفعت کہاں سے ملی؟ یہ قرآن کے صدقے تو ملی ہے، یہ حدیث کے صدقے تو ملی ہے. تو بھائی ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے آپ کون ہو، آپ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ یار ہم کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ہے فتویٰ دے رہا ہے. قرآن نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو مشرک ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرو گے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی نا تو یہ قرآن کا انکار ہے. اور قرآن کا انکار کرنے والا کون؟ کافر. سیدھی بات ہے، تو بچے بچے کو پتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. سب سمجھتے ہیں کہ قرآن کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے. تو رب نے کلیئر کر دیا اس مقام پر مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھیے گا کوئی قادیانی مر جائے تو خیال رکھنا قادیانی جو ہے یہ بھی انہی کے ٹولہ ہے، ہمارا گروہ نہیں ہے. اگر وہ مر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گے. اگر وہ مرا اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور یہ بات کلیئر ہے کہ مرتے تک اس سے توبہ نہیں کی. الامان والعفید، جس نے دعائے مغفرت کی ہم کہیں گے جناب تو اپنے ایمان کی خیر منا، ذرا پرخ اور چیک کر تیرا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے.
اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. یہ پیغام مولویان نہیں ہے، یا یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تو اس مقام کا فتویٰ ہے جو کلام اللہ ہے، جو اللہ کی کتاب ہے. یہ تو مانیں گے نا، کہنا میں فلاں مولوی کو نہیں مانتا، فلاں کو مانتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اختلاف ہوگا. یہ تو فتویٰ ہی قرآن کا ہے. اور قرآن نے کس انداز میں کہا، ذرا سنیے تو صحیح آپ. اور لوگ ہمارے کیا کہنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم بتاتے تو کہتے مولویوں کے جھگڑے. یار یہ مولویوں کے جھگڑے، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں، یہ قرآنی فیصلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور واضح لفظوں میں ہے، جوڑ توڑ کے بھی نہیں لائے گا. بالکل قرآن واضح لفظوں میں کیا کہتا ہے، ما کان للنبی. رب نے اتنا واضح کہہ دیا. رب کہتا ہے نبی کے لیے بھی نہیں ہے. اب نبی سے بڑھ کر کون؟ نبی کو منع کر دیا. ما کان للنبی، رب کہتا ہے نہیں، میرے پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے، میرے نبی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور رب کہتا ہے کس کو اجازت نہیں ہے؟ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی اجازت نہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. دونوں کو پر، نبی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے اور جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی اجازت نہیں ہے. بالکل قرآن واضح لفظوں میں لکھتا ہے کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین. رب کہتا ہے کہ نہ نبی کو اجازت ہے، نہ مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. برملا پیغام رب نے منع کر دیا واضح لفظوں میں. اور رب کیا کہتا ہے سنیے گا، رب کہتا ہے نہ نبی کو اجازت ہے، نہ مسلمان کو اجازت ہے. کہتا ہے اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ماں بھی اگر ہے اور پتا ہے کہ وہ ہندو تھی اور ہندو مذہب پر مری، ماں کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا. باپ ہے، وہ ہندو مذہب پر تھا اور ہندو مذہب پر مرا ہے، یہ جب کلیئر ہو جائے تو پھر باپ کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کر سکتا. قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو بھائی جب ماں باپ کے لیے اتنا سخت حکم ہے تو اوروں کے لیے کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں رب کیا کہتا ہے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. رب کہتا ہے وہ مشرک تمہارا کتنا بھی قریبی عزیز ہو، تمہارا قریب سے قریب رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرو گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا، رب کہتا ہے جب کلیئر ہو گیا پھر دعا کرو گے. جھنجھوڑ رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے. رب کہتا ہے من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ قرآن پڑھو، قرآن نے کلیئر کر دیا وہ جہنمی ہے. یہ واضح ہو جانے کے بعد بھی تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو، اس لیے کہ مشرک تو جہنمی ہے. جھنجھوڑ رہا ہے. یعنی آپ انداز لگائے کہ اس میں بھی قرآن کیسا ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. بس اتنا نہیں کہا بلکہ جھنجھوڑا، قریبی رشتہ دار ہو تب بھی نہیں کی جا سکتی. رب کہتا یہ کلیئر ہو گیا وہ جہنمی ہے. جب مشرک تھا اور خاتمہ شرک پر ہوا تو وہ جہنمی ہے، اور پھر بھی تم دعا کرو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے اس کو کلیئر کیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 114. اس آیت کریمہ میں ایک سوال قائم ہوا. سوال کو سمجھنا ہوگا ہمیں. رب نے ایک سوال قائم کیا اور اس کا جواب دیا. ہم جب کتابیں پڑھاتے ہیں طلباء کو تو وہاں یہ کہتے ہیں یہاں یہ اشکال ہوا، یہ سوال قائم ہوا، اس کا یہ جواب. یہاں رب نے سوال بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے. سوال کیا اب سنیے گا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی مقدس ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے حضور کے جتنے بھی آبا ہیں سب مسلمان. یہ ہمارا نظریہ ہے. یعنی حضور کے والدین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ،
حضرت عبداللہ جن کے پشت میں تھے، حضرت آمنہ جن کے پشت میں تھے، یہ سب مسلمان. اچھا یہ کہاں تک ہوگا؟ آدم علیہ السلام تک. ظاہر بات ہے میرے آقا علیہ السلام جن پشت سے آئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے نا. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور والد، ظاہر بات ہے ہمارا جو نظریہ اس کے مطابق وہ کیا ہے؟ مؤمنہ ہے، الحمدللہ. اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا جس کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور قرآن نے اسے لفظ اب سے تعبیر کیا. ویسے اب کا معنی ہوتا ہے باپ، لیکن یہ اہل عرب کا انداز ہے کہ باپ کو بھی اب کہتے ہیں، چچا کو بھی اب کہتے ہیں. ہمارے ابھی تو کہا جاتا ہے چچا کو تایا ابو، اب کہا دیا جاتا ہے. اچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا آذر، یہ مشرک تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، بدبخت تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے باپ نہیں ہے بلکہ چچا ہے، کیونکہ جو ہے حضور کی جو پشت ہے اوپر کی جانب سارے سب کے سب کون ہیں؟ الحمدللہ مؤمن اور مؤمنہ، مسلمان ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے. تو آذر جو ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں. بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ والد ہے، اغیار ہے، ہم نہیں ہیں. تو آذر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی آذر کے سامنے، مسلمان ہو جاؤ. اچھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آذر نے تھوڑا اظہار کیا، ٹھیک ہے میں اسلام لے آؤں گا. آذر نے اس کا اظہار کیا، لایا نہیں لیکن اس کا اظہار کیا. جیسے اس کا اظہار کیا نا تو اب سورہ مریم آیت نمبر 47، اس کا درس نہیں چل رہا لیکن تعلق ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. سورہ مریم آیت نمبر 47 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آذر کے سامنے کہا سأستغفر لک ربی، جب تم نے ایسی باتیں کہی ہیں تو میں ان قریب اپنے رب کے حضور تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. اب یہاں سے لوگوں نے سوال کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا نا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا، آپ کہتے نہیں کرنی چاہیے، قرآن نے دعا دے کیا. اب یہ سوال خود رب اٹھا رہا ہے اور رب ہی جواب دے گا، یہ کسی مولوی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ حضرت ابراہیم نے آذر کے لیے اظہار کیا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. اب اس کے شان نزول کی طرف آئے، سورہ توبہ آیت نمبر 114 کا شان نزول. حضرت علی شیر خدا مولا کائنات ایک مقام سے گزرے. ایک نوجوان شخص تھا، وہ رب کی بارگاہ میں بلند آواز سے دعا کر رہا تھا، اے مولا میرے ماں اور میرے باپ کو بخش دے. یہ دعا کر رہا تھا، میری ماں اور میرے باپ کو بخش دے. جب یہ دعا کرنے لگا نا تو حضرت علی کو پتا تھا کہ اس کے ماں باپ تو مشرک تھے اور یہ مسلمان ہے. تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے ماں باپ مشرک تھے، تو مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے؟ رب نے تو منع کیا ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے. حضرت علی نے جب یہ بات پیش کی نا، وہ لڑکا کتنا تیز تھا، توجہ رکھیے گا. لڑکے نے سورہ مریم کے الفاظ پڑھ لیے، سأستغفر لک ربی، اسکرین پر آپ دیکھیں. کہا دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا آذر کے سامنے کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا. تو جب حضرت ابراہیم اپنے چاچا کے لیے کہہ سکتے تو میں کیا اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا؟ وقتی طور پر حضرت علی جواب نہ دے پائے. حضرت علی بھی سوچ بچار میں لگے کہ رب نے منع کیا لیکن یہ تو دلیل لے کر آ رہا ہے. جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو حضرت علی پہنچے بارگاہ رسالت میں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور جبکہ ہم تو یہ سکھا رہے کہ مغفرت کی دعا مشرک کے لیے نہیں ہو سکتی، تو اس سے تو لوگ استدلال کریں گے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر اس وقت سورہ توبہ آیت نمبر 114 اتری، جس کی تفسیر ابھی چل رہی ہے.
یہ شان نزول ہے. اب سورہ توبہ کی طرف آ جائیں. رب نے کیا فرمایا سنیے گا, آیت نمبر 114. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا کے لیے دعا کی, مغفرت کی, وہ کیوں؟ الا ان موعدۃ وعدها ایاہ, یہ اس لیے آپ نے کی کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آدم نے وعدہ کر لیا کہ میں ایمان لے آؤں گا. یہ رب خود کہہ رہا ہے, یعنی رب بتا رہا ہے اس بات سے استدلال مت کرنا, دلیل مت پکڑنا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اظہار تو ہوا دعائے مغفرت کا, لیکن جب کلیئر ہو گیا کہ یہ ڈھونگی ہے, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, بناوٹ کر رہا ہے, تو رب اب آگے کیا کہتا ہے؟ فلما تبین لہو, جب حضرت ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی, انہ عدو للہ, یہ ڈونگ کر رہا ہے, یہ تو اللہ کا دشمن ہے. اب دیکھیں آذر اللہ کا دشمن ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں اظہار فرمایا, تبرأ منہ, اے مولا میرا دامن اس سے پاک ہے, میں اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کرتا, میں اس سے بری ہوں. فیصلہ ہو گیا قرآن کا, کلیئر کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, دو وصف بیان کیے. فرمایا ان ابراہیم لأواہ, میرا ابراہیم ہے نا, رب کہتا ہے یہ میرا مقدس بندہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ اندازہ لگائے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے میں ملت ابراہیم پر ہوں. اللہ نے کتنا مقام دیا ہے. تو ملت ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کہتا ہے ان ابراہیم, کہ بے شک ابراہیم لأواہ, ان کے اندر بڑا بہترین وصف ہے, رب کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں, گریہ اوزاری کرتے ہیں. لأواہ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف فرمایا حلیم ہے. حلیم کہتے ہیں بردبار, جس کے اندر قوت برداشت پہاڑوں سے زیادہ ہو. قوت برداشت. اور ہمیں ہمارا مزاج کیا, ایک جملہ کہہ دے تو ہم آگ بگولے, ہے نا, یہ ہمارا مزاج, یہ حلیم. اب یہاں رب ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ اے ابراہیم تم تو بڑے چہیتے میرے نبی ہو, تمہاری شان اواہ ہے, تمہاری شان حلیم ہے, تم بہت بردبار اور تمہارے اندر قوت برداشت ہے, صبر کرنے والے ہو. سورہ توبہ آیت نمبر 115, اس کا مختصر خلاصہ ہے, اس کو کمپلیٹ کر لیں, وقت ویسے ہمارا زیادہ ہو گیا ہے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم, رب وعدے کہتا ہے کہ جس قوم کو ہم نے ہدایت دی, پھر رب کی یہ شان نہیں کہ رب اسے گمراہ کرے. یعنی جب ہدایت قبول کر لی اور رب پھر کہے نہیں یہ گمراہ ہے, یہ گمراہ ہے, یہ رب کی شان نہیں. ہدایت والے ہیں, یہ رب کی شان نہیں. اور پھر اس کے بعد فرمائے حتی یبین لہم ما یتقون, اور رب اب یہاں یہ وعدے کرنا چاہ رہا ہے کہ جب تک ہماری بارگاہ سے کوئی وعدے پیغام نہیں آ جاتا, اس وقت تک ہم کسی کی پکڑ نہیں کرتے. یعنی وعدے پیغام آیا اور وہ عمل نہیں کرتا تب ہم پکڑتے. اب وعدے پیغام نہیں آیا تو پھر اگر وہ کرتا ہے تو پھر ہم اس کی پکڑ نہیں کرتے. اس کی مثال یہی ہے کہ ظاہر بات ہے ابتدا میں شراب تو حلال تھی نا, وعدے پیغام نہیں آیا, تو جن لوگوں نے اس زمانے میں شراب پی تھی اس پر کوئی پکڑ نہیں. لیکن پھر وعدے پیغام آ گیا, شراب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب کوئی پیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب پکڑ ہوگی. اور پھر اس کے بعد رب نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا. ایک آیت اور رہ گئی ہے, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اے لوگوں سن لو, اللہ کے سوا حقیقی طور پر نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے. میں نے آپ کی مدد کی, آپ نے میری مدد کی,
मैं आपका मददगार, आप मेरे मददगार, लेकिन हकीकी मददगार अल्लाह है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो